السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نان نفقہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی ٹچی قسم کا ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ میں جن اینگلز کو اس میں کور کروں گی، ایک تو ہمارے اندر یعنی شادی شدہ زندگی میں یہ سوچنا کہ کوئی بات ہے پیسے کے معاملات کیسے ہینڈل ہوں گے، اس سے پہلے جب ہم شادی شدہ نہیں ہوتے، ایک ایریا جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل سمارٹنس، کیونکہ ہم نے پیسوں کو صحیح کبھی ہینڈل کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب شادی بھی ہو جاتی ہے یا اس کے بعد کے بھی جب دور آتے ہیں اور اس میں مشکلات ہوتی ہیں، پھر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شادی شدہ زندگی میں فائنینسز سے، پیسے سے ریلیٹڈ کون سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے لیے مشکلات لاتے ہیں۔ اور پھر میں بات کروں گی کہ اگر آپ کا اسپاؤس، شوہر کنجوس ہو یا بہت زیادہ شاہ خرچ ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے لیے پرابلمٹک بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فائنینشیل سمارٹنس پہ، یعنی گھر کا جو ہر فرد ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری کتنی رینج ہے، کتنی مجھے اجازت ہے، کتنا میں خرچ کر سکتا ہوں، کیسے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ تو بجٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ سہانے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لمبی لمبی امیدیں بھی رکھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے اور ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، لمبی لمبی لسٹیں بھی والدین کو دیتے ہیں۔ پھر والدین کئی دفعہ بہت جھنجھلائے بھی ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خرچے ہوتے ہیں اتنے سارے، انہوں نے ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور وہ بچوں کو بجائے اس کے کہ یہ سکھائیں کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے، ہم کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کب خرچ کر سکتے ہیں، وہ یا تو بچوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کتنے ناشکرے ہیں، آپ بالکل پیسے کی قدر نہیں کرتے، یا جو بھی نعمتیں ہیں ان کا احساس نہیں، یا ان کو اور باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ جبکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جی کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہ جو پیسہ آتا ہے اس میں کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا شادی سے پہلے کا، وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خرچے گھر میں بچوں سے کرواتے رہنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب چیلنجنگ سچویشنز آتی ہیں تو اس میں ان کو امپاور بھی کرنا چاہیے۔ میں کتنے ایسے والدین کو جانتی ہوں جن کا بچہ سخت نکما ہے، چاہے وہ بیٹا یا بیٹی، لیکن اس کے پاس A1 موبائل فون ہے، اماں ابا کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس موجود ہے۔ وہ بہترین ادارے میں اس کو پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسے کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں جہاں وہ کئی دفعہ فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے، قرضے لے رہے ہیں یا اور کچھ ایسے معاملات کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو جو چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے اس میں یہ طریقہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی کہ ہم مل جل کے ایک دوسرے کا احساس کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا شادی کے بعد بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں بس اپنی فکر ہوتی ہے۔ جو ساس ہے وہ بھی تو اسی سارے پروسیس سے گزری ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی کمائی میرے ہاتھ میں رکھی جائے، اور جو بہو ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں جب اپنے گھر میں تھی شادی سے پہلے تو مجھے ہر وقت کہا جاتا تھا اپنے گھر جا کے کرنا، اپنے گھر جا کے کرنا، اب یہاں پر بھی مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے، اب میں کیا کروں، میرے پاس یہاں پر بھی کوئی لبرٹی نہیں ہے۔ تو دونوں اس چکر میں الجھے رہتے ہیں، اور وہ جو لڑکا ہے وہ بھی ظاہر ہے ابھی کما رہا ہوتا ہے، یا کئی دفعہ وہ جوائنٹ بزنس ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ، یا وہ بگنر ہوتا ہے، تو اس کی اپنی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں اتنی محنت سے کما کے لا رہا ہوں، اس پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو ہمیں پارٹنرشپ نہیں آتی شادی سے پہلے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کبھی والدین کہہ دیں کہ بیٹا ابھی تمہیں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس مہینے تمہارے بھائی یا بہن کو ملے گی، یا کوئی گھر میں
جیسے گرمیاں ہیں یا عید کا موقع ہے، رمضان ہے، کوئی خوشی غمی ہے، وہاں پر پیسے لگیں گے، تو ہمارے بچے یہ بات نہیں سمجھتے، وہ فوراً جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری نیڈ، واٹ اباؤٹ مائی لائف، میرے لیے کیوں نہیں سوچا جا رہا. اور کیونکہ ہمیں خرچوں کے معاملے میں پارٹنرشپ نہیں آتی، تو پھر وہی بات ہے، شادی کے بعد میں بھی صرف ہمیں اپنی ضروریات سمجھ آتی ہیں، کسی اور کی نہیں سمجھ آتی. اور اسی طرح ہمارا نا کوئی جسے کہتے ہیں کوئی تجزیہ کرنے کا عمل، آبزرویشن کرنا، اور اس معاملے میں سمارٹ ہونا کہ کہاں پر پیسہ کب لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے. اب جیسے دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو پیٹرول کی فیول کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب کہیں جانا ہے، یعنی گھر کے 2-3 افراد نے جانا ہے تو مل کر جائیں. پہلے یہ تھا کہ جی ہر کوئی اپنی سواری نکال رہا ہے اور کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لیے تو نہیں ہے صرف کہ اگر فیول مہنگا ہو گیا، یہ تو ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی ریسورسز ہوں، ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے ان کو اچھی طرح کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہی طریقہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. جیسے اگر سورہ آل عمران کی ہم آیت نمبر 92 کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر یعنی جو وسیع پیمانے کی نیکی ہے تم اس کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. مما تحبون، یہ نہیں کہا گیا ہر چیز خرچ کر دو، اسپینڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو، سب کچھ دے دو، بلکہ جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ دے دو. اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ نان نفقہ کی، تو اس میں یہ والی آیت مجھے بہت اہم لگتی ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ ہمیں دوسرے کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو مار کے. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو کیسے دینا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی میں سے نکلیں گے. اور وہ بھی کام پھر ہمیں شادی سے بہت پہلے بچپن سے سیکھنا اور سکھانا پڑے گا. اور اسی لیے آگے پھر اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم. تو خرچے کے معاملے میں ہم یہ بات سمجھیں، ہمیں اپنے مالی معاملات کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مالی معاملات میں چیزوں کو کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے، بجٹ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کب ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے، کہاں پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی فیملی کو اگنور نہ کریں. یعنی شادی سے پہلے بھی اب دیکھیں ماں باپ کی کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، جس طرح کے خرچے ہوتے ہیں. ایون میں نے اچھی اچھی فیملیز میں دیکھا. ابھی ریسنٹلی کسی سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کے ایک بچے کی شادی ہے، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ پھر بھی پریشان ہیں کہ اب بچے کو یہ بھی چاہیے اور بیٹی کو یہ چاہیے اور بہو کو یہ چاہیے اور پھر رشتہ داروں کے لیے یہ کچھ کرنا ہے. انہوں نے حالانکہ لاکھوں کا بجٹ بنایا ہوا ہے، کچھ سیونگ بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کسی لمٹ پہ بات رک ہی نہیں رہی ہے. تو ہمیں اس معاملے میں اسی لیے پہلے سے ہمیشہ پلان کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی ہو تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب ہم نے بچپن سے جوانی اور اس کے آگے پیچھے بہت سے معاملات کو دیکھا، اب وقت آ جاتا ہے شادی کا. اور ہمیں شادی کرتے وقت اس بات کا کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی میں وہ کون سے معاملات ہیں نان نفقہ کے جو کہ ہمارے لیے مشکلات لاتے ہیں. جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے پھر ہم گھومے رہیں گے. میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ 1/3 جو ایڈلٹس ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی میں، ان کے جو کانفلکٹس ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی مین وجہ پیسہ ہے. کسی نہ کسی طرح سے اس میں فائنینسز یا پیسہ جو ہے وہ شامل ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے ان معاملات کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیا ہماری عادات ہیں، کیا ہمارے گولز ہیں، کیا ہمیں پریشان کرتی ہے چیز. دیکھیں نا، ماں باپ بھی یہی دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ ایک لڑکا ینگ ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر چاہتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، تو اتنے اسٹیبلش تو نہیں ہوتے، اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا، جو کچھ بھی خرچہ ہے وہ والدین پورا کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر ہم نے سوچا ہو کہ پتہ نہیں میں کیسے رہوں گی، کتنی بڑی گاڑی ہوگی اور کتنے میں روز کپڑے خریدوں گی اور ڈیزائنر کے ڈریسز اور بیگز اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ پھر کیسے پوری پڑے گی نا؟ یعنی کہ ریئلسٹک طریقے سے ماں باپ بھی نہیں بتاتے، گھر والے بھی نہیں بتاتے۔ اب میں اکثر جب بات کسی سے کرتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھیں جو شادی پہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے نا، جو گھر نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سسرال والوں کا ہے۔ وہ لڑکا تو ایک کمرے کا بل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بات جو ہے نہ وہ لڑکی والے سمجھتے ہیں نہ وہ لڑکے والے سمجھتے ہیں، اور نہ یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر یہ کہ پیسے کے معاملے میں جب ہمارے اندر پریشانی آ جاتی ہے یا کنٹرول کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہماری وہ جو انا ہے نا وہ بہت آڑے آتی ہے۔ میں کیوں یہ کام کروں، اور پیسے کے معاملے میں یہ انا ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی جب ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہم بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں۔ شادی تو ہم بڑی دھوم دھام سے کر دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اور جیسی وہ لڑکی آتی ہے اور وہ لڑکا بھی ہوتا ہے، اب وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی بجٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی شادی پہ اتنا قرضہ ہم پہ چڑھ چکا ہوا ہے تو اب ہم پہلے وہ پورا کریں گے۔ تو کہاں یہ کہ وہ بچے جو ہیں جب وہ ایک بندھن میں آئے ہیں تو وہ نفقے کے بارے میں سوچیں۔ وہ لڑکی ویسی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں خرچہ مانگوں یا نہ مانگوں، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ فوراً سارے سسرال والے لے لیتے ہیں، ساس لے لیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے سارا کچھ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس وقت اس لڑکی کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں یہ گھر والوں سے کہا میری دھوم دھام سے شادی کریں، اور مجھے یہ ایونٹ بھی چاہیے اور یہ والا فنکشن بھی چاہیے اور ایسے کپڑے بھی چاہیے۔ وہ لڑکا بھی اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کتنے سال اپنے جو ہے اس چیز پہ برباد کرنے شروع کر دیے۔ اچھا پھر یہ کہ تھوڑا سا شادی میں ہی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اب جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے نا تو صرف یہی فکر ہوتی ہے پریگننسی ہو جائے، پریگننسی ہو جائے، پریگننسی ہو جائے، لیکن ساتھ وہ جو خرچوں کا پیکج آنا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، یا کوئی کبھی کبھی اس پیکج سے اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سٹیبل نہیں ہیں، ابھی ہم ذرا 7-8 سال کما لیں اور بہت کچھ بنا لیں پھر سوچیں گے کہ جی بچہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یعنی ہم اس معاملے میں بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ پھر ہماری خواہشات جو ہیں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے اب تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پیسے کے معاملات اگر آپ نے بچوں کو شادی سے پہلے نہیں سکھائے ہوئے اور اب شادی شدہ زندگی میں ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو آپ ان کو کسی ایکسپرٹ کے پاس بھیجیں، بجائے اس کے کہ تو میں ہوں اور وہی انا کے معاملات ہو جائیں، تاکہ اس کے لیے کوئی سلوشن نکالا جائے کہ جی ان معاملات کو کیسے صحیح طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو اگر میں آپ کو ایک اس کا جسے کہتے ہیں نا آؤٹ لائن کر کے دے دوں کہ جی کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں نان نفقے کی شادی کے بعد، پہلے تو یہ کہ کیا میرا تو کیا تیرا، میرا تیرا ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرضے اگر چڑھے ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہے۔ پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، کوئی زیادہ خرچ کرنے والا شاہ خرچ ہے، کوئی کم خرچ کرنے والا ہے، یا کسی کی پرسنالٹی بیلنس میں نہیں ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پتہ، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ وہ بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کئی جگہوں پہ یہ پاور پلے شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ساس کہتی ہے پیسے مجھے دو، بیوی کہتی ہے پیسے مجھے دو، یا کئی گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بیوی ہیں تو وہ ان میں بھی پھر جھگڑے چلتے رہتے ہیں، یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ان میں جو انہوں نے کنٹریبیوشن کرنی ہے ہر ایک نے کچن کے اس میں یا بلز میں اس پہ جھگڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے ہیں تو ان کے الگ معاملات ہیں، اگر آپ کی اور زیادہ لوگ افراد گھر میں رہتے ہیں باقی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں جھگڑے کی اور نوعیت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے، اچھی طرح سے سوچیں کہ میری ایکسپیکٹیشن کیا ہے، میری کمیونیکیشن کیسی ہے، میں نے زندگی دنیا اور آخرت کے لیے کیا گول سیٹ کیے ہیں اور کون سی باتیں مجھے پریشان کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں میرا رول کیا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کو ایک تو پہلے بنیادی اصول پتہ ہونے چاہیے نا پیسہ خرچ کرنے کے شادی شدہ زندگی میں، لیکن پھر اس کے بعد اسی ماڈل کو اٹھا کر ہمیں اپنے گھر میں جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اور گھر میں کسی اور طریقے سے وہ جو پرنسپل ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے، اور میرے گھر کی ضرورت اور ہے، مثلا قرضہ ہے، کوئی بیمار ہے، وہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ مل جل کے سارے کام کرتے ہیں، کوئی ایک جھگڑالو شخص ہے، کوئی تنگ کرنے والا شخص ہے، کسی ایک کی ہیبٹ اچھی نہیں ہے، تو ہمیں ان سب معاملات میں دیکھنا پڑے گا نا۔
सूरत तलाक की अगर आयत नंबर 9 को देखें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुनफिक ज़ू साअतिन मिन साअ। खर्च करने के बारे में क्या कहा गया है कि जो शख्स वुसअत वाला है वो अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्कुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह। और जिसके पास तंगी है, उसके पास इतना खर्चा नहीं है, तो वो जितनी अल्लाह ने उसे कुदरत दी है उसके मुताबिक खर्च करे। तो अगर हर शख्स जो अल्लाह ताला ने उसको दिया उसके मुताबिक खर्च करेगा तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी। हम ऐसे थोड़ी खर्च करते हैं। हम कैसे खर्च करते हैं? हम मोहल्ले वाले को देखकर, हमसाये को देखकर। सो हमने उसके मुताबिक स्पेंडिंग करनी है। यानी अगर हम मुकाबले की बुनियाद पे खर्च करना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल है। और आपको पता है आजकल का एक बहुत बड़ा मसला ये हो चुका हुआ है, ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ये जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, हम जब उनकी कोई इमेज देखते हैं तो वो कभी दुनिया में इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, ऐसी ज्वेलरी पहनी हुई है, इतने मज़े आ रहे हैं उनको, और हम फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मतलब क्या मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेस भी हो गई है ना। हमें अब हर चीज़ सामने नज़र आती है एक क्लिक पे कि हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने ऐसी सुहाने ख्वाब देखे, और इसी वजह से अब आप देखें हमारा यूथ क्या करेगा। वो एक लड़की जो घर बैठी हुई है और उसको नान नफ़के का चैलेंज है, वो ये तो नहीं सोचेगी कि मैंने अल्लाह ताला की बाउंड्री में रहते हुए हलाल हराम का ख्याल रखते हुए कहाँ पे अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाना है, कहाँ पर उनको ख़त्म भी करना है, उनको रोक के भी रखना है। वो तो फिर कहेगी मैं भी कुछ ग्लैमर फिगर बन जाती हूँ। पैसा तो हाथ आएगा ना, पैसा तो मुझे चाहिए, पैसा मुझे मिले। और आप देखें आजकल ग्लैमर फिगर बनना कोई मुश्किल भी नहीं रहा। आप टिकटॉकर बन जाएं, इंस्टाग्रामर बन जाएं, यूट्यूबर बन जाएं और जैसी मर्जी लफाजी करें, हरकतें करें, बेहूदगियाँ करें, और आपके पास पैसा ही पैसा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत तलाक में ही फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी भी नफ्स पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो अल्लाह ताला देता है वो उसकी उतनी वुसअत है। किसी को वुसअत ये कि वो ज़्यादा संभाल सकता है पैसा, किसी की वुसअत ये वो कम संभालेगा, वो कम पे ही रहेगा। और फिर साथ ये कहा सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तंगी के बाद आसानी भी देता है। मैं अगर अपने ख़ानदान में जाऊं, मेरे नाना डॉक्टर थे, और डॉक्टर होना इंसान सोचता है जो डॉक्टर होगा उनके पास तो बहुत पैसा होगा, वो तो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। लेकिन उस ज़माने के डॉक्टर जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करते, अपनी जॉब करें, फिर उनके फैमिली के 7-8 बहन भाई हैं, उन्होंने उनको पढ़ाना है, उनको खिलाना है, और उसके बाद उनकी शादियां भी करनी है बड़े भाई होने के नाते, और अपने भी 6 बच्चे हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं। ऐसे ही था ना पहले तो लोगों के, अगर हम घरों को देखें। मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरी नानी जो थी सबको जब खाना खिला देती थी तो बाद में अक्सर औकात उनके पास खाना नहीं बचता था, और वो अपने घर की लाडली तरीन बेटी थी जिस घर से वो ब्याह कर इधर आई थी, ओनली डॉटर। और उस ज़माने की वो एजुकेटेड खातून थी, मैट्रिक पास थी, और उन्होंने क्या करना, खामोशी से रोटी के चंद नवाले लेने और उसी देचकी या हांडी में से गुजार के खा लेने। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि किसी ने सोचा नहीं था, और वो अमेरिका जा रही हैं और वो बाय एयर इधर ट्रैवल कर रही हैं, और उनके पास कपड़े भी हैं, खाना पीना भी है, रिलैक्सेशंस भी हैं। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए वो वक्त रखा होता है ना रिस्क का, उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा जब हमें फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई दफ़ा जब हम दीन की समझ रखते हैं ना तो अक्सर औकात लोग कहते हैं पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पैसे से फ़र्क ना पड़ता होता तो इस्लाम में पैसे के सिस्टम के बारे में हमें कुछ ना बताया गया होता। अगर आप में से कभी किसी की जेब में पैसे ना हों और वो परेशान हो तो वो ये सोचे कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ। हम ऐसे मौक़ों पे भी ना लोगों को गिल्ट देना शुरू कर देते हैं कि नहीं अल्लाह पे भरोसा करो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ना वो एक दुआ आती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र। कुफ्र और फ़क्र को इकट्ठा किया गया है, उससे पनाह मांगी गई है
کیونکہ جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں اور اس کی بیسک ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں تو انسان کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسے ہی موقعوں پہ پھر انسان وہ جو اللہ کی حدود ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فزیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم فائنینسز کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ڈیفائن کی ہے شادی شدہ زندگی میں. کیا کہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد کو قوام بنایا گیا خواتین کے اوپر ایک فضیلت کی بنیاد پر، اور پھر ساتھ کیا کہا گیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا ہے. مین ذمہ داری مردوں کو دے دی گئی. اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کو خرچ کریں اور بیویوں کا خیال کریں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو رشتہ لینے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل، اور میرے جیسے کے پاس آتے ہیں نا کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر بتائیے گا. کس لیے چاہیے ڈاکٹر؟ کمائے. دیکھیں نا جی، دراصل آج کل ایک کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا. کیسے گزارا ہوگا جب ہم نے مرد کو قوام نہیں بننے دیا؟ عورت کی کمائی کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ کرنا چاہتی ہے کرے. اللہ نے اس کو بہت آزادی دی ہے. پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، جاب کرنا چاہتی ہے اپنے گھر کو سنبھالتے ہوئے اپنے شوہر کی اجازت سے ایک رسپیکٹیبل حلال دائرے میں کر سکتی ہے. لیکن عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی جو عورتوں نے اپنے اوپر خود ذمہ داری لے لی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نان نفقے کی ذمہ داری مرد کو دی ہے کہ مرد اپنی رسپانسبلٹی کو یہ سمجھے. آپ گھر گھر کی کہانی دیکھیں گے، مرد کیا ہیں؟ سخت نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیوی بھی کمائے اور بیوی بھی ہمارے ساتھ اس پارٹنرشپ میں رہے کہ وہ خرچ کرے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، سٹریس بڑھتا جا رہا ہے، ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، آپس میں بغض آتا جا رہا ہے. اسی طرح سے ریلیشن شپ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ٹرسٹ نہیں رہا. بیویاں کما بھی رہی ہیں اور ڈر بھی رہی ہیں کہ میں جو کچھ کما رہی ہوں، اگر میں نے زمین لی ہے، اگر میرا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ شوہر میرے سارے پیسے کھا جائے گا، یہ مجھے کچھ بھی نہیں دے گا. پھر ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو میں بڑھتی جا رہی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، آپ کما کے بھی خوش نہیں ہیں، کھا کے بھی خوش نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ہو رہا ہے پھر؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں اوپنلی بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ترجیحی بنیاد پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی گول سیٹنگ کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر اوقات جب بھی مردوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں کہ بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے جب خرچہ زیادہ کرنے کو کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا، اور جی بس منہ بند کرا دیا جاتا ہے. لیکن جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں کہا گیا ہے کہ ایون طلاق کے معاملات میں، کانفلکٹس کے معاملات میں، کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو. ایون مہر کے معاملے میں کہا گیا زیادہ دے دو، جو دے سکتے ہو دو. وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آتا. عورت کی ضروریات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. ٹھیک، تو مالی معاملات میں سورۃ طلاق کی جو آیت نمبر 2 اور 3 آتی ہے بہت ہی خوبصورت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. جو لوگ بھی اپنے مالی معاملات سے پریشان ہیں ان کو کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تقوی پہ. تقوی کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں. تو ہم کس چیز پہ فوکس کریں؟ جگہ جگہ بیٹھ کے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. نان نفقے کے لیے بھی ظاہر ہے جہاں ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے اسباب کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہے کچھ کاموں میں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے تقوی پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب ہماری امیجنیشن سے زیادہ رزق جو ہے ہمیں دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا.